رانا صاحب یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے، اور جس دن میاں شہباز شریف کو نامزد کیا گیا تھا وزیر اعظم، اسی دن یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مائنارٹی گورنمنٹ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم وزارتوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اگر آپ سے روٹھ جائیں، وہ ساتھ نہ بیٹھیں، تو پھر اور کون اتحادی ساتھ بیٹھے گا آپ کے؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کولیشن آگے نہیں بڑھ پائے گی اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اگر پیپلز پارٹی ہٹ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کو چلانا، بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکے گی اور یہ کولیشن ٹوٹ جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی اس کولیشن کو چلنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایگریمنٹ ہونا بڑا لازمی ہے۔ دیکھیں ایم کیو ایم کا تو شیئر جو ہے وہ تھوڑا ہے، تو پی ایم ایل این، ایم کیو ایم یا جے یو آئی ایف مل کے تو حکومت نہیں بنا سکتی۔ تو یہ حکومت اسی اعتماد پہ بنی ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں مل کے چلیں گی، چاہے اور ایک دوسرے کو ملکی ایجنڈے کے اوپر سپورٹ کریں گی، جو ملک کے لیے اہم فیصلے ہیں اس کے لیے سپورٹ کریں تو گی۔ پھر مولانا فضل الرحمان کو خود میاں نواز شریف صاحب آج منانے کے لیے گئے، یہ تو بذات خود ایک بڑا پھر سوال ہے۔ اگر چھوٹی پارٹیاں اتنا میٹر نہیں کر رہی، جن کے چاہے 17 ممبرز ہوں یا 6 ممبر ہوں یا 3 ممبر ہوں یا 2 ممبر ہوں یا ایک ممبر ہو، تو میاں صاحب تو مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے گئے تھے۔ ہاں نہیں، بالکل منانے کے لیے گئے تھے۔ تو ہمارا دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے اور یہ جو پولرائزیشن ہے یہ ختم ہو، یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو اور ملک آگے بڑھے۔ اپنے اتنے بڑے بڑے اہم فیصلے آگے ہونے ہیں، اگر اسی طریقے سے پولرائزیشن کا ماحول رہا تو اس کا نقصان عام آدمی کو ہوگا۔ تو یہ کوشش تو ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں بڑی خوشائن کوشش ہے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل میں بھی اگر آپ انڈیویجولز کی رائے پوچھیں گے تو وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں اس تلخ ماحول کو ختم کر کے بہرحال آگے کل بڑھنا بھی ہمیں اسمبلی میں یہ شاید خواہش نظر آئی تھی، اور آج بھی جب اجلاس شروع ہوا تو عمر ایوب خان بھی کھڑے ہو گئے، گوہر خان بھی کھڑے ہو گئے، اسد قیصر بھی کھڑے ہو گئے، پیچھے بھی سارے کھڑے ہو گئے، اور نثار جٹ اور رانا تنویر حسین صاحب کی تو لڑائی ہوتے ہوتے بچی۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔